الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون صدق اللہ العظیم۔ محترم حضرات، حاضرین جمعہ، میرے بزرگوں، سامعین و سامعات، ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تعالیٰ کا بہت احسان اور اس کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا، صاحب ایمان بنایا اور ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ آج کی جو ہماری تقریر ہوگی انشاءاللہ اسی موضوع پر ہوگی کہ ہمارا ایمان کیسا ہو۔ جس ایمان کے بنانے کی لوگ باتیں کرتے ہیں اور جس ایمان کو بنانے کی جدوجہد ہو رہی ہے، کوشش ہو رہی ہے، اور اس کے لیے باقاعدہ لوگوں کو تعلیم دی جاتی ہے، تو اس ایمان میں اور جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا جو ایمان تھا، اس ایمان میں بنیادی فرق کیا ہے؟ آج ہمارا ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے ایمان جیسا کیوں نہیں بن پا رہا؟ ہم ایمان کی باتیں کرتے ہیں، ایمان بنانے کی باتیں کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ایمان کی محنت کر رہے ہیں، یہ ہمارا نکلنا، یہ ہماری چلت پھرت، اس کی غرض اور مقصد یہ ہے کہ ہمارا ایمان بن جائے، اللہ کے ایک ہونے کا یقین ہو جائے، اللہ کے سوا کوئی ذات کرنے والی نہیں ہے، اس بات کا یقین ہمارے دل میں بیٹھ جائے، ہم اسی کی محنت کرتے ہیں۔ تو پیارے بھائیوں، ہم اور آپ خطبات میں، دروس میں، علماء سے نماز فجر کے بعد، نماز عصر کے بعد ہم دین کی کچھ نہ کچھ باتیں سنتے رہتے ہیں، سیکھتے رہتے ہیں۔ اسی طرح سے بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو دینی کتب کا شغل رکھتے ہیں، اس کا مطالعہ کرتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں۔ تو ایسی صورت میں کبھی علماء سے، کبھی خطبہ کے ذریعے سے، کبھی خطبات جمعہ کے ذریعے سے، کبھی دروس قرآن، دروس حدیث، اور کبھی مختلف کتب کے مطالعے سے بہت سارے لوگوں کو یہ باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ کیا ہے، اللہ رب العالمین نے اس کائنات کے اندر ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے پیدا کرنے کا منشا کیا ہے، کن باتوں سے وہ راضی ہوتا ہے، کن باتوں سے ناراض ہوتا ہے، جنت اور دوزخ کے واقعات ان کی نظروں کے سامنے گزرتی ہیں، اللہ کے فرما برداروں کے لیے کیا خوشخبریاں ہیں اور اللہ کے نافرمانوں کے لیے کیسی وعید و شدید ہے،
یہ تمام کی تمام باتیں لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہیں، اور یہ انہیں سعادت مند لوگوں کو حاصل ہوتی ہیں جو علماء کی مجلس میں بیٹھتے ہیں، جو نمازوں کی پابندی کرتے ہیں، جو خطبات اور دروس قرآن دروس حدیث وغیرہ میں بیٹھتے ہیں، سنتے ہیں۔ تو ایسے تمام لوگوں کو بہت ساری دین کی باتیں معلوم ہوتی رہتی ہیں، اور یہ چیزیں ان کے ایمان میں اضافہ کا باعث بنتی ہیں۔ ظاہر بات ہے، جب تک ہم سنیں گے نہیں، عمل کیسے کریں گے؟ جب تک ہمیں علم نہیں ہوگا، ہم عمل کیسے کریں گے؟ تو کسی بھی چیز کے لیے علم بہت ضروری ہے۔ اب وہ علم چاہے کسی سے سن کر حاصل کیا جائے، چاہے فی نفس ہی بذات خود اس کو پڑھ کر کے حاصل کیا جائے، لیکن بغیر علم کے آدمی کوئی صحیح کام نہیں کر سکتا ہے، اس کے عمل میں بھی گڑبڑی آ جائے گی۔ اگر کوئی ڈاکٹر یا کوئی شخص اگر خود ہی کتابوں کا مطالعہ کر کے اور ڈاکٹری کرنا شروع کر دے، تو بجائے اس کے کہ وہ لوگوں کو فائدہ پہنچائے، لاشوں کی ڈھیر لگا دے گا وہ، اور نہ جانے کتنے لوگوں کو بیمار کر دے گا اور مار ڈالے گا۔ تو اسی لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہم ایسی مجلسوں کو پسند کریں، ایسی مجلسوں میں بیٹھیں جہاں پر ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہو۔ پیارے بھائیوں، لیکن آپ دیکھیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں، مطالعہ بھی کرتے ہیں، سنتے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود ہماری طبیعتوں میں کوئی تغیر اور کوئی تبدل پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی ہمارے اندر احساس پیدا نہیں ہوتا ہے، ہمارے اندر مرنے کے بعد آنے والی زندگی کی کوئی فکر پیدا نہیں ہوتی ہے۔ کبھی ہم نے یہ نہیں سوچا کہ آخر اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے تو اس کے تئیں ہماری کچھ ذمہ داریاں ہیں اس کائنات کے اندر، کل قیامت کے دن ہم سے اس کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ان تمام چیزوں کا احساس ہمارے دل سے گزرتا ہی نہیں ہے، بس جب تک ہم نے سن لیے اسی وقت تک اس کا تھوڑا بہت احساس ہوتا ہے، استحضار رہتا ہے، اور اس کے بعد رات گئی بات گئی۔ یعنی اس طرح سے ہمارے اندر، ہمارے دلوں پر اس طرح سے پژمردگی چھائی ہوئی ہے کہ ہمارے دلوں میں احساس پیدا ہی نہیں ہوتا ہے، اور ہم بیدار ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ کبھی ہم نے غور کیا؟ اگر ہم غور کریں گے ہم اس نتیجے پر پہنچیں گے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ایمان کمزور ہے، ایمان میں وہ قوت اور اطمینان نہیں جس کی ایک مومن کو ضرورت ہوتی ہے، اس کی وقار، اس کی عظمت کا احساس ہمارے دلوں میں نہیں ہے کہ ایمان ایک اہم شے ہے جس کو بنانے کی، جس کو بچانے کی فکر ایک مومن کے لیے لازم و ملزوم ہے۔ اس بات کا احساس ہمارے اندر پیدا نہیں ہوتا۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، ہمیں کس طرح کے ایمان بنانے کی ضرورت ہے؟ تو پیارے بھائیوں، یہ بہت ضروری ہے کہ جب تک کسی چیز کی وقار اور اس کی عظمت کا احساس دل میں پیدا نہیں ہوتا ہے، آدمی کو اس سے خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایمان کی وقار اور اس کی عظمت کا احساس جب ہمارے اندر نہیں ہے تو ہمیں اسے کوئی فائدہ نہیں حاصل ہو رہا ہے۔ مومن ہے، مارے پیٹے جا رہے ہیں، مومن ہے، ہمارے اوپر ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مومن ہے، دعائیں مانگ رہے ہیں، دعائیں قبول نہیں ہو رہی ہیں۔ آخرکار ہم اپنے آپ کو مومن ہی تو کہتے ہیں، مسلمان ہی تو کہتے ہیں، ایمان والے ہی تو کہتے ہیں، ایمان بنانے کی فکر ہی تو کر رہے ہیں، لیکن کیا وجہ ہے کہ مومن ہے لیکن رادے درگاہ بنے ہوئے ہیں، مومن ہے لیکن کٹائی چھٹائی چالو ہے، مومن ہے لیکن ہر چہار جانب سے ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں؟ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم
دور اول کو دیکھیں تو وہاں پر تو اس طرح کی چیزیں نظر نہیں آتی ہیں. وہ صاحب ایمان تھے تو پھر اللہ کی رحمتوں کا نزول بھی ہوتا تھا، اللہ کی غیبی تائید اور نصرت ان کے ساتھ ہوتی تھی. وہ جس بات کی قسم کھا لیتے تھے اللہ تعالیٰ ان کی قسموں کو پورا کر دیتا تھا. ہمارے ساتھ یہ معاملہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ایمان بہت کمزور ہو چکا ہے، انتہائی کمزور. اور کمزوری کے ساتھ ساتھ دوسری چیز، ہمارے دلوں سے اس کی وقعت اور اس کی عظمت کا احساس ختم ہو گیا. علامہ اقبال نے بڑا پیارا شعر کہا تھا کہ وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، وائے ناکامی متاع کارواں جاتا رہا، کارواں کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا. یہی کتنی بڑی ستم تھی، یہی کیا غضب تھا کہ جو زیادہ راہ تھا وہ ختم ہو گیا. لیکن اس سے بھی زیادہ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ جو مسافر ہے اس مسافر کے ذہن و دماغ سے اس کے تلف ہو جانے کے احساس ہی ختم ہو گیا. آج یہی ہمارا معاملہ ہے بھائیوں، کیا ہمارے دلوں میں ایمان کا احساس، اس کی عظمت، اس کی وقعت، اس کی قدر، اس کی قیمت، یہ چیزیں ختم ہو چکی ہیں. جبکہ قرآن مجید جو کہ ہدایت کا سرچشمہ اور اس کا منبع ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے جو سب سے بڑی سورۃ البقرہ ہے، اس کے اندر اللہ رب العالمین نے مومنین اور متقین کی جو صفات بیان کی ہیں، اس میں اللہ رب العالمین نے ایک کامل مومن کی جو صفت بیان کی ہے کہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ قرآن، یہ جو قرآن ہے یہ ہدایت ہے ان متقیوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں، غیب پر ایمان لاتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، اور جو کچھ بھی ہم نے ان کو دیا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس میں سے خرچ کرتے ہیں. تو پیارے بھائیوں، مومنین اور متقین کی اللہ رب العالمین نے یہاں پر صفت بیان کی ہے، اور مومنین اور متقین کی پہچان اللہ رب العالمین نے اس آیت میں بیان کی ہے. اور اللہ رب العالمین انہی لوگوں کو پسند بھی کرتا ہے. ان اللہ یحب المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو پسند کرتا ہے، ان سے محبت کرتا ہے. اللہ رب العالمین نے ایک جگہ ارشاد فرمایا واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ متقین کو دوست رکھتا ہے. ایک جگہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا واللہ ولی المؤمنین، اللہ تعالیٰ مومنین کو دوست رکھتا ہے. اب مومن متقین کی تعریف کیا ہے؟ پیارے بھائیوں، مومن متقی بننے کی ہر انسان کو فکر کرنی چاہیے. ہر انسان کی، آپ کو بھی ضرورت ہے، میری بھی ضرورت ہے کہ ہر لمحہ ہم اپنے آپ کو مومن بنا کر رکھیں، متقی بنا کر رکھیں. اب مومن کہتے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان لانے والا، الذین یؤمنون بالغیب، ایمان لانے والے کو، غیب کی باتوں پر ایمان لانے والوں کو مومن کہتے ہیں. اور متقی کس کو کہتے ہیں؟ جو اللہ سے ڈر کر زندگی بسر کرنے والا ہو. گویا کہ اس کے دل کے اندر یہ احساس ہو کہ اس کو ڈرنا اگر ہے تو اللہ سے ڈرنا ہے، بندوں سے نہیں. گویا اگر اس کو کہا جائے کہ انسانوں سے نڈر ہو کر کے زندگی بسر کرنا، یہی متقی کی صفت ہے. مخلوق کا ڈر انسان کے دل سے نکل جائے، اللہ کا ڈر اس میں بیٹھ جائے، یہ متقی ہے. عموماً ہوتا یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں انسانوں کا ڈر، جناتوں کا ڈر، اور اشیاء اور چیزوں کا ڈر، جانوروں کا ڈر ہمارے دلوں میں بٹھا دیا جاتا ہے بچپن سے. ہم اپنے بچوں سے کہتے ہیں بیٹا ادھر مت جاؤ، بھوت آ جائے گا، بیٹا ایسا مت کرو نا تمہارے ابو بہت ماریں گے. اور اس طرح کے بہت سارے ڈر بچپن سے ہی ہم اپنے بچوں کے دلوں میں بٹھا دیتے ہیں، جبکہ ہمیں اپنے بچوں کے دلوں میں اللہ کا ڈر بٹھانا چاہیے تھا. ہمیں کہنا چاہیے تھا بیٹا اس راستے پہ مت جاؤ، وہ راستہ غلط ہے، اللہ اس پر تمہیں سزا دے گا، اللہ سے ڈرو. ہمیں کہنا چاہیے تھا اپنے بچوں سے
کہ بیٹا یہ کام غلط ہے، تم نمازوں کی پابندی کرو، نماز نہیں پڑھو گے تو اللہ رب العالمین تمہیں سزا دے گا، اللہ سے ڈرو۔ تو ہمارا معاملہ کیا ہے کہ ہم لوگوں کو، اپنے بچوں کو، اپنے آل و اولاد کو لوگوں سے ڈراتے ہیں، بندوں سے ڈراتے ہیں، اور ان کے دلوں میں مخلوق خدا کا ڈر پیدا کر دیتے ہیں، اور اللہ کا ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہو ہی نہیں پاتا ہے۔ اسی لیے ہر کوئی ہم کو ڈراتا ہے، ہر کوئی ہم کو ڈراتا ہے، جو جہاں پاتا وہیں ڈراتا ہے، چاہے وہ حکومتیں ہوں، چاہے وہ افراد ہوں، چاہے تنظیمیں ہوں، ہر کوئی ڈرا رہا ہے، اور ہم ڈر رہے ہیں اس لیے کہ مخلوق خدا کا ڈر بیٹھا ہوا ہے، اللہ کا ڈر نہیں ہے۔ تو مومنین کہتے ہیں غیب کی باتوں پر ایمان لانے والا، اور متقی کہتے ہیں جو اللہ سے ڈرنے والا ہو، مخلوق خدا سے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والا ہو، جو سچ بولنے والا ہو، جو گناہوں سے بچنے والا ہو، ایسے لوگ متقی کہلاتے ہیں۔ تقوی کے اندر، تقوی جو متقی کی جو صفت ہے اور اس کی جو تعریف ہے، اس کے بارے میں حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پوچھا تھا کہ تقوی کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا تھا کہ اے عمر رضی اللہ عنہ، کیا کبھی آپ خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہو، یعنی ایسی پگڈنڈی سے کہ جس کے اطراف میں کانٹے ہوں، جو دامن کو لپٹ جاتے ہوں، جن سے آدمی بچنے کی کوشش کرتا ہو؟ انہوں نے کہا ہاں، ہم ایسے خاردار جھاڑیوں سے گزرے ہیں۔ کہا آپ کیسے گزرے ہیں؟ انہوں نے کہا ہم اپنے دامن کو سمیٹ لیتے ہیں اور اس طرح بچتے بچاتے نکلتے ہیں۔ کہا بس یہی تقویٰ ہے کہ آدمی گناہوں سے بچتے ہوئے اپنے آپ کو اس دنیا سے بچا کر کے لے کر چلا جائے۔ یہاں بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کے ایمان کو ختم کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو کمزور کرنے کے لیے، اس کے ایمان کو بالکل نیست و نابود کر دینے کے لیے اس پر حملہ آور ہو رہیں گے، اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو مزمحل کرنے کی کوشش کریں گے۔ خواہشات نفس ہیں، مرغوبات دنیا ہیں، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو اپنی طرف کھینچیں گی، اس کے ایمان کو کمزور کریں گی۔ لوگوں کا ڈر ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں انسان کو کیا کرتی ہیں؟ اس کے ایمان کو ختم کرنے کی، سلب کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہذا ایسے وقت میں انسان کا کام یہ ہے کہ وہ ان تمام چیزوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے آپ کو نیکی اور تقوی کے راستے پر بڑھاتا چلا جائے، یہی ہے تقوی۔ پیارے بھائیوں، میں نے آپ کو بتایا کہ ہم اور آپ کہتے ہیں کہ بھائی ہم ایمان بنانے کی بات کرتے ہیں، ہم ایمان کی محنت کرتے ہیں کہ ہمارا ایمان بن جائے، اور اس کے لیے ہم کہتے ہیں کہ بار بار کلمہ توحید کو پڑھا جائے۔ کلمہ توحید کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ، یعنی جتنا زیادہ ہم کلمہ توحید کو پڑھیں گے، لا الہ الا اللہ جتنا زیادہ ہم پڑھیں گے اتنا ہی زیادہ ہمارا ایمان بڑھے گا۔ یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، افضل الذکر لا الہ الا اللہ، بہترین ذکر اگر کوئی ہے تو وہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ ہے۔ لا الہ الا اللہ سے بہتر کوئی ذکر نہیں ہے۔ آدمی اس کو بار بار پڑھے، اس کو دہرائے، لیکن ہو یہ رہا ہے کہ یہ زبانی جمع خرچ ہے۔ لوگ تسبیحات 1000 پر پڑھتے ہیں، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ خود پڑھتے ہیں، لیکن ایمان کے جو تقاضے ہیں وہ تقاضے وہ پورے نہیں کر پاتے، اس سے ان کا ایمان بن نہیں پاتا ہے، بن ہی نہیں پاتا ہے۔ وہ بیٹھنے کی حد تک، ذکر کی حد تک خوب ایمان بنتا ہے ان کا، بیٹھیں گے خوب لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد چل رہا ہے صاحب، لیکن ایمان نہیں بن پاتا، اس لیے کہ یہ عمل بغیر علم کے ہے۔ لا الہ الا اللہ کا پڑھنا اگر بغیر علم کے ہے تو کوئی فائدہ دینے والا نہیں ہے، کیونکہ وہ سمجھ ہی نہیں پا رہا کہ لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں۔ صرف رٹ لینے سے ثواب تو مل جائے گا اس کو، ذکر
کی وجہ سے، اس کو ذکر کرنے کی وجہ سے آدمی کو اس کا ثواب خوب ملے گا، خوب ثواب ملے گا، لیکن زندگی میں کوئی تبدیلی رونما نہیں ہوگی، وہ جہاں تھا وہیں رہے گا، طوطے کی طرح وہ رٹا مارتا رہے گا، رٹا مارتا رہے گا، رٹا مارتا رہے گا، لیکن آخری وقت میں جب کوئی ڈنڈا مارے گا تو ٹیں 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 چلانا شروع کر دے گا وہ، اس لیے کہ اس کا ایمان اس کی زبان تک ہے، اس کا کلمہ اس کی زبان تک ہے، دل تک اترا ہی نہیں۔ اس لیے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ جو ہم پڑھتے ہیں، یہ محض زبانی جمع خرچ نہ ہو، بلکہ اس کو دل تک اتارنے کی کوشش کریں۔ پیارے بھائیوں، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ہمارا ایمان جو نہیں بن پا رہا ہے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھنے سے، اور پچھلے جو ہمارے بزرگ تھے، جو صحابہ تھے، جو تابعین تھے، اور یہی کلمہ پڑھنے کی وجہ سے ان کے ایمان میں جو تغیر آتا تھا، جو تبدیلی آتی تھی، کہ آپ دیکھیں کہ ان کو کوئی بھی مارے، کوئی بھی پیٹے، ستائے، ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے، مگر وہ کسی سے خوف نہیں کھاتے تھے، بڑی سے بڑی طاقتوں کے سامنے وہ نہیں جھکتے تھے، کوئی بھی ان کے سامنے آ جائے اس سے لرزہ برندام نہیں ہوتے تھے، ان کے پیر نہیں کپکپاتے تھے، سینہ تان کر برملا حق بات کہہ دیا کرتے تھے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لا الہ الا اللہ کے مفہوم کو بھی سمجھتے تھے، صرف پڑھتے نہیں تھے بلکہ اس کے تقاضے کو بھی سمجھتے تھے کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک بہت چھوٹی مثال میں آپ کو دیتا ہوں کہ ہمارا ایمان، جو ہم ایمان بنانے کی بات کرتے ہیں، اکثر و بیشتر لوگ اس میں بہت بڑی غلطی کرتے ہیں کہ ہم کہتے ہیں بھائی کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا رکھی ہے۔ اکثر و بیشتر پڑھے لکھے لوگ، عالم علماء تک بولتے ہیں کہ بھائی اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں بہت شفا دے رکھی، کیا جانے پتہ نہیں کیا بات ہے، اللہ نے اس کے ہاتھ میں شفا رکھی ہے۔ یہ کون سا ایمان بنایا بھیا ہم نے؟ کب سے اللہ نے شفا دوسروں کے ہاتھ میں دے دیا؟ شفا دینا یہ اللہ کی خاص صفت ہے، یاد رکھ لیجئے۔ کبھی بھی یہ لفظ بولیے گا نہیں کہ اللہ نے فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں شفا دے رکھا ہے۔ شفا اللہ کسی کے ہاتھ میں نہیں دیتا، شفا کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ اس دنیا کے اندر ہم اسباب اختیار کرتے ہیں، لِكُلِّ دَاءٍ دَوَاءٌ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہر مرض کی دوا ہے، اور اس دوا کو اختیار کرنا یہ اسباب میں سے ہے۔ ڈاکٹر کے پاس جانا اسباب میں سے ہے، اس اسباب کو اختیار کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ایمان کا تقاضا ہے کہ تم اسباب کو اختیار کرو، اور یہ ایمان کے منافی نہیں ہے کہ پھر ڈاکٹر کے پاس کیوں جا رہے، پھر بیٹھے رہو۔ نہیں، اللہ نے آپ کو یہ نہیں کہا کہ تم مرتے بیٹھے رہو، ڈاکٹر کے پاس جاؤ، اسباب اختیار کرو، بیمار ہو اس کے لیے دوائیاں ڈھونڈو، لیکن یہ مت کہو کہ فلاں ڈاکٹر کے ہاتھ میں اللہ نے شفا دے رکھا ہے۔ اور اکثر و بیشتر لوگ اس بات کو کہتے ہیں۔ یہ کون سا ایمان ہم نے بنایا بھائی؟ جبکہ ہم لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کا ورد بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں بھائی ہم ایمان بنا رہے ہیں، ایمان کی محنت کر رہے ہیں۔ تو کچھ خاص صفتیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ رب العالمین نے اپنے لیے مخصوص کر رکھی ہیں، اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرنا یہ ایمان کے منافی ہے۔ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ کا جو مسئلہ ہے یہ بڑا اہم مسئلہ ہے، اس مسئلے کو بہت سمجھنے کی ضرورت ہے، اس کے تقاضے کو پورے کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر میں دیکھوں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے جو ان کا یقین اور ایمان تھا، اگر میں آپ کو بتاؤں تو پیارے بھائیوں، ذہن و دماغ میں بات آتی ہے کہ کبھی کبھی اس طرح سے سوچتے ہیں کہ واقعی ہم لوگ اپنے ایمان کو بنانے کی فکر ہی نہیں کرتے، یا ہمارے دل میں احساس ہی نہیں ہے، یا ہم گناہوں کو ترک کرنا ہی نہیں چاہتے ہیں، چھوڑنا ہی نہیں چاہتے ہیں۔ مثال کے طور پر کوئی شخص بیڑی پیتا ہے، گٹکا کھاتا ہے، شراب پیتا ہے، یا کوئی برائی کے کاموں میں ملوث ہے۔ اگر ہم اس سے کہیں بھائی یہ آپ کہہ رہے یار چھوڑ دو، تو کہتا ہے یار بہت چھوڑنے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پاتا ہوں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوڑنا نہیں چاہتا ہے۔ وہ یہ جو بات کہتا ہے نا کہ میں بہت کوشش کر رہا ہوں چھوڑنے کی،
لیکن چھوڑ نہیں پاتا ہوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ چھوڑنا چاہتا ہی نہیں ہے، اس لیے کہ اس کا ایمان اس لیول کو پہنچا ہی نہیں ہے کہ وہ اس چیز کو چھوڑ دے۔ دراصل اس کو اپنے ایمان سے محبت نہیں ہے، اس کو اس چیز سے محبت ہوتی ہے۔ اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں، شراب، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے زیادہ کوئی پیتا تھا؟ عرب کی تاریخ میں آتا ہے کہ شراب ان کی گھٹیوں میں تھا، شراب کو وہ اتنے دلدادہ تھے، اتنے زیادہ دلدادہ تھے کہ وہ شراب کے بغیر ان کا کوئی کھانا نہیں ہوتا تھا، شراب ایک دم مست تھا ان کے لیے۔ لیکن جب آیت تحریم نازل ہوئی، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون، کہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہ شراب، یہ پانسے، یہ جوا، یہ تمام کے تمام چیزیں گندے شیطانی کام ہیں، ان کو چھوڑ دو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ تو تاریخ میں آتا ہے، اور ہم نے اور آپ نے بار بار اس واقعے کو سنا ہے کہ مدینہ اور مکہ کی گلیوں میں شراب اڈیل دی گئی، بہا دی گئی، اگر کسی کے منہ پر تھا تو اس نے وہاں سے ہٹا لیا، کسی کے منہ کے اندر تھا تو اس نے کلی کر دی، کسی کے پاس مٹکے کے مٹکے تھے تو اس نے مٹکوں کو لا کر کے گلیوں میں توڑ کر پھینک دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہوں نے، ان کا ایمان اس قدر مضبوط تھا، وہ بنا لیا تھا انہوں نے ایمان کہ جو اللہ کا حکم ہوگا اس کو ہمیں کرنا ہے، اگر اللہ کا حکم ہوگا کہ یہ کرو تو اس کو کریں گے، اگر اللہ کا حکم ہوگا اس کو چھوڑ دو تو چھوڑ دیں گے۔ ہمارا کیا معاملہ ہے؟ یہ گٹکا کھانا، یہ سگریٹ پینا، یہ شراب کا عادی ہونا، یہ بیڑی پینا، یہ جو لت ہم کو لگ جاتی ہے، اور ہم جب کہتے ہیں کہ بھائی چھوڑ دو ان چیزوں کو، اپنی صحت برباد مت کرو، تو کہتے ہیں ہم چھوڑنا چاہتے ہیں لیکن چھوڑ نہیں پاتے۔ کیا صحابہ کرام سے زیادہ تم عادی ہو اس کے؟ کیا ان سے زیادہ تم شراب سے محبت کرنے والے ہو گئے؟ لیکن جب اللہ کا حکم آ گیا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ گیا، تو انہوں نے ان چیزوں کی طرف دیکھا بھی نہیں۔ اس کو کہتے ہیں ایمان بنانا۔ آج ہم جھوٹ بولتے ہیں، ہمارا کوئی بھی مال بغیر جھوٹ بولے بکتا ہی نہیں ہے، ہم جھوٹ بول کر اپنا کاروبار چلاتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا ایمان ہے کہ جھوٹ نہیں بولیں گے تو کام نہیں چلے گا، مال بکے گا ہی نہیں۔ اگر کہا جائے بھائی آپ جھوٹ کیوں اتنا بولتے ہیں، تو کہتے ہیں مولانا بغیر جھوٹ کے نہیں کاروبار ہوتا، کچھ نہ کچھ تھوڑا بہت کرنا پڑتا ہے۔ میرے بھائیوں، اصل مسئلہ یہ ہے کہ آپ کا یقین بن چکا ہے کہ جھوٹ بولیں گے تبھی مال بکے گا، جھوٹ نہیں بولیں گے تو مال نہیں مل سکتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خدع فلیس منا، کہ جب ایک صحابی نے جو بھیگے ہوئے اناج کو نیچے کر دیا اور سوکھے ہوئے اناج کو اوپر کر دیا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب چیک کیا تو کہا یہ کیا ہے؟ تو اس نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے اس کو اوپر نیچے کر دیا تھا تاکہ اس کے ذریعے سے میرا مال بک جائے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا من خدع فلیس منا، جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ پیارے بھائیوں، ہم ایمان جو بنانے کی بات کرتے ہیں نا، کہ ہم ایمان کی محنت کر رہے ہیں، ایمان بنا رہے ہیں، تو یہ کون سا ایمان بنا رہے ہیں کہ بغیر جھوٹ بولے، بغیر ڈنڈی مارے، بغیر چوری کیے ہم کوئی کاروبار نہیں کرتے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان کو اسی طرح بنائیں جس طرح صحابہ کرام کا ایمان تھا، ورنہ زبانی جمع خرچ سے کچھ ہونے والا نہیں ہے۔ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر آدمی کو اتنا ایمان ہونا چاہیے، اتنا یقین ہونا چاہیے کہ میرے نبی نے جو کچھ باتیں کہی ہیں اس کے اندر 100% کامیابی ہے، ناکامی کا کہیں پر بھی آپ کو منہ نہیں دیکھنا پڑے گا۔ اس لیے میرے پیارے بھائیوں، میرے دوستوں اور بزرگوں، جس ایمان کو بنانے کی بار بار ہم بات کرتے ہیں اور جس کی محنت ہم کر رہے ہیں اور ادھر ادھر چلت پھرت کر رہے ہیں، اس ایمان کو بنانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کر کے بنائیں، عملی زندگی میں اس کو برتنے کی کوشش کریں، صرف زبانی جمع خرچ تک نہ ہو، صرف مجلسوں کے حد تک نہ ہو، مسجدوں کے حد تک نہ ہو، چند واقعات کو پڑھ لینے کے بعد سبحان اللہ الحمدللہ کہہ دینے کی حد تک نہ ہو، بلکہ جب وہ بات آ جائے، جب عمل کا میدان آ جائے، تو وہاں پر جب ایمان کے بعد بنانے کی بات آئے تو وہاں پر ڈٹ جائے، وہاں پر اپنے ایمان کو مضبوط کر لیں۔ نقصان ہوتا ہے ہو جائے، خسارہ ہوتا ہے ہو جائے، ناکامی اور نامرادی کا منہ دیکھنا پڑ رہا ہے دیکھ لو،
لیکن جھوٹ مت بولو، فریب مت دو، دھوکہ مت دو، اور اس کے ساتھ ساتھ جو بھی مصائب اور آلام آئے ان مصائب اور آلام پر صبر کرو۔ یہ ہے ایمان، اور اس کو بولتے ہیں ایمان بنانا۔ یہی چیزیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کی تربیت کی اور صحابہ ویسے بنے، لہذا ہمارے اور آپ کی بھی ذمہ داری ہے بھی کہ ویسے ہی ایمان بنانے کی ہم اور آپ کوشش کریں، اس کی فکر کریں، اس کی جد و جہد کریں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم اور آپ کو اپنے ایمان کو مزید نکھارنے کی، اس کو بنانے کی کوشش کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے، اور مرتے دم تک اللہ تعالیٰ اس کو حفاظت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اللہ کے بارگاہ میں اس کو حضور میں لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔